من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجنے ہیں محمد والا. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ اور تم تو جانتے ہی ہو. عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کا جو سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے. موضوع سخن یہ ہے کہ مذہب سیاست کی وجہ سے بدنام ہوتا ہے، ورنہ مذہب دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے اور اس کی طرف انسانوں کا دل کھنچتا ہے، بشرطے کہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آئے. سیاست، مصلحت یا ہپوکریسی کے ساتھ اس کو ملا نہ دیا جائے. چنانچہ کل ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ مذہب دلوں کو جوڑنے آیا ہے، دلوں کو توڑنے نہیں آیا ہے. مذہب انسانوں کی عزت کو بڑھانے آیا ہے، انسانوں کو خانوں میں بانٹ کے ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی جس کے اندر اللہ نے انسانوں کو کس بنیاد پر عزت ملتی ہے وہ بنیاد بتائی تھی کہ عزت اللہ کے یہاں نہ بادشاہت کی بنیاد پر ہے، نہ دولت کی بنیاد پر ہے، نہ رنگ کی بنیاد پر ہے، نہ خاندان کی بنیاد پر ہے. عزت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہو، متقی بندہ ہو، وہ اللہ کے یہاں عزت والا بندہ ہے. وہی سلسلہ کلام آج پھر آگے بڑھے گا کہ مذہب نے انسان کو انسان سمجھ کے اوپر اٹھانے کی کوشش کی. غلامی، کنیزی، رنگ، نسل، خاندان، علاقہ، دولت، شہرت، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مذہب نے ان تمام دیواروں کو مکے میں گرا دیا تھا جو بڑی اونچی اونچی اٹھی ہوئی تھی. آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ مکے کے خاندانی لوگ غلاموں کو آدمی نہیں سمجھتے تھے، وہ جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے انسانوں کو، اس بنیاد پر کہ وہ غلام ہیں۔ وہ اپنے علاوہ دوسرے کو عزت دار نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عزت جو کچھ ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب ذلیل ہیں۔ وہ رسم و رواج کے قیدی تھے، وہ جکڑے ہوئے تھے ان جاہلانہ رسموں میں جن کے اندر کوئی سینس ہی نہیں تھا، کوئی معقولیت ہی نہیں تھی۔ بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مذہب کو صحیح سمجھا ہی نہیں، اور آدمی گروہوں میں بٹ کے اپنا اپنا مذہب لڑانے لگے۔ تمہارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، جھگڑا ہوگا۔ تمہارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، تلوار چلے گی۔ پہلے آپ مذہب کو سمجھیے کہ مذہب ہے کیا چیز۔ مذہب دنیا میں پھیلی ہوئی انسانی برائیوں کے خلاف ایک الہی موومنٹ ہے۔ مذہب دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف ایک الہی موومنٹ ہے۔ اس میں جھگڑے کا کیا سوال ہے؟ اس میں لڑائی کا کیا سوال ہے؟ اس میں برائی کا کیا سوال ہے؟ ارے بھائی آپ یوں سمجھیے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان میں بہت سی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں بہت سی بیماریاں تھیں جو ہندوستانیوں کو لگی ہوئی تھیں۔ یہاں پلیگ پھیلتا تھا، یہاں کالرا پھیلتا تھا، یہاں اسمال پاکس تھا، یہاں چکن پاکس تھا، یہاں یلو فیور تھا، یہاں پولیو تھا، بہت سی بیماریاں تھیں۔ تو اب ہیلتھ منسٹری نے کوشش کی کہ بیماریوں سے لڑا جائے۔ تو اب اگر کوئی کمپین چل رہی ہے ملیریا کے خلاف تو اس سے کسی کے بگڑنے کا کون سا موقع ہے؟ اگر کوئی کمپین چل رہی ہے پولیو جیسی بیماری کے خلاف تو اس کے اندر تیرے میرے کی کون سی بات ہے؟ ارے آپ انصاف سے بتائیے کہ بھئی پولیو ڈراپس پلائیے اپنے بچوں کو تاکہ بچے پولیو سے محفوظ رہیں، وہاں جھگڑا ہونے لگا۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ یہ ٹیکہ لگائیے تو کالرا نہیں ہوگا، اس میں 4 آدمی مخالفت کرنے لگے کہ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیں انسانیت کے اندر جو برائیاں تھیں مذہب ان برائیوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو انسانیت جیسے جسم کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، دیکھیے آپ کی باڈی جو ہے اس کے اندر بہت سی بیماریاں آتی ہیں جس کے نتیجے میں باڈی کو نقصان پہنچتا ہے اور کبھی کبھی آدمی کی جان چلی جاتی ہے۔ تو اگر باقاعدہ ہیلتھ کیئر قاعدے کی ہے تو باڈی جو ہے وہ تندرست رہے گی اور آدمی صحیح سلامت رہے گا۔ جس طرح جسم بیماریاں قبول کرتا ہے اسی طرح انسانی سماج کی بھی برائیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے غلامی اور آزادی، جیسے خاندان، جیسے دولت و غربت، جیسے سماجی اونچ نیچ، جیسے کاسٹ، یہ تمام انسانی سماج کی برائیاں ہیں۔ تو مذہب ان بیماریوں کے علاج کے لیے آیا تھا۔ جو چیز دوا بن کے آئی تھی اس کو سیاست نے پارٹی بازی بنا دیا۔ جو چیز دوا بن کے آئی تھی اس کو سیاست نے پارٹی بازی بنا دیا۔ اور اب یہی مسئلہ جو ہے یہ سامنے آئے گا، کھل کے واضح ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اس کو سیاست نے پارٹی بازی بنا دیا اور حرکت یہ کی۔ دیکھیے دوا لایا ڈاکٹر اور اس نے پلائی تو لوگ اچھے ہو گئے۔ انفلوئنزا پھیلا ہوا تھا، ملیریا پھیلا ہوا تھا، گھر کا گھر بیمار تھا، جتنے تھے سب بیمار تھے۔
جناب دوا آئی، دوا دی گئی لوگوں کو، لوگ اچھے ہو گئے۔ اب جن کا کاروبار بیماروں پر چل رہا تھا، ان کے گھر کے تو چولہے ٹھنڈے ہو گئے، ان کا یہ کون سا ڈاکٹر آ گیا، سب اچھے ہو گئے، یہاں مطب میں مریض ہی اجڑ گئے، سناٹا ہو گیا۔ تو ان کا آپ کیا ہو؟ کہا بھائی دوا کی مخالفت کریں گے تو پبلک مارے گی، اس لیے کہ دوا پی کے سب اچھے ہو گئے ہیں، ان کا پورا گھر بیمار تھا، سب تندرست ہو گئے، تو اب اگر دوا کی مخالفت کریں گے تو لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو سمجھداروں نے یہ ترکیب کی کہ شیشی ویسی ہو، لیبل ویسا ہی ہو، کلر ویسا ہی ہو، اندر سے مال بدل دو، وہی دوا کہہ کے بیچو، اسی کے ایجنٹ بن کے جاؤ، جب لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا تو خود ہی چھوڑ دیں گے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے ساتھ یہی کہانی ہوئی۔ رسول جو چیز دے رہے تھے وہ مذہب تھا، وہ فائدہ کر رہی تھی دوا۔ جب کچھ لوگوں نے دیکھا جو رسول سے لڑتے رہے تھے ہمیشہ، جو رسول سے لڑتے رہے تھے ہمیشہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پورا سماج تندرست ہو گیا، پورا معاشرہ صحت مند ہو گیا، سب کے سب اچھے ہو گئے، یہ کیا ہوا کیا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو ان کا اب دوا کی مخالفت چھوڑو، اب انڈر گراؤنڈ لیبل چھاپو، شیشیاں بناؤ، مال تیار کرو اور اسی کے نام پر بیچو، اور اس میں رکھو سلو پوائزن۔ اب سمجھیے مذہب اور سیاست، رسول جو دے رہے تھے وہ مذہب تھا، یزید جو مال لایا وہ سیاست تھی۔ حسین رسول کے نواسے بھی تھے، اسلام کے رہبر بھی تھے، اسی لیے کربلا کی لیب میں انہوں نے یزید کو للکار لیا، تو اپنا اسلام لا، ہم اپنا اسلام۔ اللہ اکبر محمد سمجھے آپ مذہب کیا ہے؟ جس وقت مذہب آیا ہے اس وقت لڑکیاں ذبح کی جا رہی تھیں،
اس وقت سوسائٹی میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اس وقت سوسائٹی میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، اس وقت سوسائٹی میں کالے لوگوں کی، افریقن جو لوگ ہیں ان کی کوئی عزت نہیں تھی عربوں میں، اس وقت غریبوں کی کوئی سے نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی۔ آپ پہلے مذہب کو سمجھیے کہ ریلیجن ہے کیا۔ مذہب اور قانون، جو دنیا میں قانون بنتے ہیں وہ بھی اور مذہب بھی، دونوں کی اسپرٹ ایک ہے، اور وہ ہے ویکر سیکشن کو سپورٹ کرنا اور ہیلپ دینا۔ دیکھیے اس مسئلے کو ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں اور نوجوانوں کے دماغوں میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ چاروں طرف کا ماحول جو شور کرتا ہے تو ہمارے بچوں کے دماغ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں زندگی بھر ایک ٹیچر رہا تو میں لڑکوں کا مزاج جانتا ہوں، آوازوں سے بڈھے متاثر ہو جاتے ہیں، بچوں کی آپ کیا بات کرتے ہیں۔ لیکن میں احتراماً بزرگوں کا نام نہیں لیتا ہوں، ورنہ ماحول جو ہے وہ سب پر اثر انداز ہوتا ہے، خالی جوانوں ہی پر نہیں، بڈھوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اب بزرگوں کو کیا کہا جائے، لہذا بیچارے بچوں ہی کا نام لے لیتے۔ ہر طرف سے اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، اسلام وہ ہے، اسلام وہ ہے، تو ہر وقت یہ ٹی وی کو دیکھا تو یہ بول رہا ہے، وہ اخبار میں دیکھا تو یہ ہے، وہ میگزین دیکھا تو اس میں یہ ہے، وہ ریڈیو پر کوئی ٹاک سنی تو اس میں یہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہر وقت نہ میں ہر جگہ ساتھ ہوں، نہ کتاب ہر جگہ ساتھ ہے، نہ کوئی مولوی ساتھ ہے۔ اچھا پھر وہ بھی سن رہا ہے، اس کے دوست بھی سن رہے ہیں، اس کے چاروں طرف جو سوسائٹی ہے وہ بھی سن رہی ہے، ویسے ڈسکشن ہو رہے ہیں، تو آدمی گھبراتا ہے۔ تو میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں 2-3 برس سے کہ میں جانتا ہوں کہ میری آواز کا پھیلاؤ بہت نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہماری آواز کی قیمت کیا ہے، لیکن جب آدمی کے گھر میں آگ لگی ہو تو اس وقت کوشش یہ ہوتی ہے جتنا بچا سکو بچا لو۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا گھر بھرا ہوا ہے، 10 روم ہے گھر میں اور 10 میں سامان ہے، لیکن اگر آپ 2 اٹیچیاں دونوں ہاتھوں میں لے کے نکل آئے تو چلو یہی بچ گئی، اگر نہ نکالتے وہ دونوں اٹیچیاں تو وہ بھی جل کے خاک ہو جاتی۔ تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کتنا بچے تو بچے، نہیں تو نہ بچے۔ یہ تھوڑی ہے کہ صاحب کم سے کم مولوی صاحب 20% تو بچے، ورنہ سب جل جانے دیجئے۔ تو یہ اصول تھوڑی ہے اس کے اندر، ارے 5% بچے، 2% بچے، جتنا بچے بچا لو۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ 100% بچے تو بچے ورنہ جانے دو، نہ کوئی ضد بحث تھوڑی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں دوسروں تک ہماری آواز پہنچے یا نہ پہنچے، کم از کم امام عالی مقام کے صدقے میں ہماری آواز ہمارے اپنے بچوں تک تو بڑی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر یہی بچے رہیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہی ہے۔ تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا اس کے اندر سودا نہیں ہے۔ تو دیکھیے مذہب کی فلسفی کیا ہے؟ مذہب کی فلسفی یہ ہے کہ مذہب بھی ایک قانون ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ قانون ہمیشہ کمزوروں کے لیے بنایا جاتا ہے، ویکر سیکشن کے لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ مضبوط، طاقتور، پاورفل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قانون توڑنے کی فکر کرتے ہیں، قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں، قانون کو بگاڑتے ہیں، اور کمزور جو ہے وہ ہمیشہ قانون کی دہائی دیتا ہے۔ جس کے بعد جتھا ہے، دولت ہے، انہوں نے چھین لو، دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ وہ اپنا قانون خود چلاتا ہے طاقت کے زور پر۔
اور کمزور ہے وہ پولیس کو پکار رہا ہے. تو پولیس کو کیوں پکار رہا ہے؟ اس لیے کہ کمزور ہے. اور جو طاقتور ہیں وہ اپنے علاقے میں پولیس کو گھسنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ طاقتور ہیں. تو عزیزان گرامی، مذہب ہو یا قانون ہو ہمیشہ ویکر سیکشن کے لیے ہوتا ہے، اور اسی لیے طاقتور جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. چنانچہ جب اسلام آیا تو وہ بھی کمزوروں کا مددگار بن کے آیا، غریبوں کا مددگار بن کے آیا، غلاموں کا مددگار بن کے آیا، کنیزوں کا مددگار بن کے آیا، سماج کا جو پسماندہ طبقہ تھا، جو کچلا ہوا طبقہ تھا، اس کا مددگار بن کے آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول نے اپنا میسج دیا تو جو جتھے والے تھے، جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے مخالفت کی. جو کمزور تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس لیے کہ کمزوروں کو اس میں اپنی نجات دکھائی دے رہی تھی، اس لیے انہوں نے قبول کیا. بڑے والوں کو اپنی بڑائی خطرے میں دکھائی دے رہی تھی، اس لیے انہوں نے مخالفت کی. غور کیا آپ نے؟ یہ ہے مذہب کہ کمزور کی مدد کی جائے، غلام کی مدد کی جائے. اور رسول اللہ نے خالی تھیوریاں نہیں بتائیں، پریکٹیکل پیش کیا. جس وقت مسجد النبی بن کے تیار ہوئی تو مسلمانوں کی خوشی کا عالم نہ پوچھئے کیا تھا. ظاہر ہے کہ مدتوں کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب وہ اپنی جگہ کے اوپر کھل کے عبادت کریں اور کوئی ان کی عبادت میں خلل انداز ہونے والا اور روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. تو اب ظاہر ہے کہ سرور کائنات خود موجود تھے، تو نماز تو وہی پڑھائیں گے. لیکن مسجد میں سب سے بڑا عہدہ تو پیش نماز کا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں ایک عہدہ اور ہوتا ہے پیش نماز کے بعد، اور وہ مؤذن کا عہدہ ہے کہ اذان کون دے گا. وہ مؤذن کا عہدہ ہے کہ اذان کون دے گا. تو اب ہر ایک کو فکر تھی کہ مسجد تو بن گئی، اچھا پیش نمازی کے لیے کوئی سوال ہی نہیں، رسول موجود ہیں تو نماز تو وہی پڑھائیں گے، انہی کا حق ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی پوسٹ بچتی ہے اور وہ ہے پیش نماز، وہی مؤذن کی پوسٹ. تو یہ کون مؤذن ہوگا؟ اذان کا عہدہ کسے ملے گا کہ جا کے مسجد النبی میں حضور کے نماز کے پڑھانے سے پہلے پانچوں وقت اذان دیا کرے. آج کا سماج کم تنخواہ ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے مؤذن کو کچھ کم مرتبے کا سمجھے، لیکن اس وقت کا مؤذن ہاں، آج جب ہم تنخواہ کی بنیاد پر مرتبہ قائم کرتے ہیں تو مؤذن کی تنخواہ غریبوں کی قلیل ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے. لہذا لیکن اس زمانے کا مؤذن، پہلا مؤذن اسلام کا، جب مسجد النبی بن کے تیار ہوئی ہے، اب اس مسجد میں جو اذان ہوگی تو کون اذان دے گا؟ اچھا ظاہر ہے کہ جس کو حضور حکم دیں گے وہ اذان دے گا، جس کو حضور حکم دیں گے وہ اذان دے گا، اور حضور اسی کو حکم دیں گے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی. اس لیے کہ جو بغیر وہی کلام نہ کرے، جب تک بولے گا نہیں کہ تم اذان دو، اس وقت تک کیسے اذان دے گا؟ تو اذان کا آرڈر دینے کے لیے بولنا ضروری ہے، اور یہ بولتا نہیں جب تک وہی ہوتی نہیں ہے. تو اب نماز کا وقت آ رہا ہے،
مسجد النبی بھری ہے اور ہر ایک کے دل میں یہ تمنا انگڑائی لے رہی ہے کہ ہم کو یہ موقع ملے تو بڑی عزت افزائی ہو. فطری بات ہے, انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے. اب ایک سے ایک بیٹھے ہیں, اس کے اندر قریشی بیٹھے ہیں, مکے والے بیٹھے ہیں, جن کی خاندانی 7 پشتوں سے عربی زبان ہے وہ بیٹھے ہیں, ادا کی ٹیسٹ عربی میں ہے, جو کچھ ہے وہ عربی لینگویج میں ہے. خاندانی لوگ, گورے چٹے لوگ, سردار لوگ, عربی بولنے والے لوگ سب امید میں ہیں کہ شاید انہیں چانس ملے, شاید انہیں چانس ملے, شاید انہیں چانس ملے. ادا کا وقت قریب آیا, رسول نے مجمع پر نظر ڈالی, کونے میں سر جھکائے ہوئے ایک حبش کا غلام بیٹھا ہے جس کا رنگ کالا ہے. مسجد کے گوشے میں ایک کالے رنگ کا غلام بیٹھا ہے جو عرب بھی نہیں ہے, جس کا رنگ بھی کالا ہے, جو آزاد بھی نہیں ہے, یعنی سماجی اعتبار سے کئی ڈگری نیچے ہے. غلام ہے, ایک مائنس پوائنٹ کالا ہے, دوسرا مائنس پوائنٹ نان عرب ہے, تیسرا مائنس پوائنٹ مگر مذہب نہ رنگ دیکھتا ہے, نہ نسل دیکھتا ہے, نہ غلامی و آزادی دیکھتا ہے, وہ دل میں ایمان کی چمک دیکھتا ہے. ایک دفعہ نگاہ فیضبار سرکار رسالت اٹھی, اور مسجد میں لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بلال حبشی بجا کے ٹھہر گئی. وہ زبان جو بغیر وہی حرکت نہیں کرتی, اس زبان نے حرکت کی, اور وہ صدا جو مشیت رب کی ترجمان ہے وہ بلند ہوئی اور فرمایا بلال اذان دے. یہ ہے مذہب. عرب بیٹھے رہ گئے, نان عرب نے اذان دی, گورے بیٹھے رہ گئے, کالے نے اذان دی, آزاد بیٹھے رہ گئے, غلام نے اذان دی, بلال مازنے پہ گئے, آواز گونجی, ایمان میں ڈوبی ہوئی, اللہ اکبر. دل کھچ جائیں, روحیں مسلمان ہو جائیں. یہ ہے مذہب. ساری دیواریں گر گئی ہیں. رسول نے جو نئی مسجد بنوائی ہے اس میں بلال اذان دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ فارنرز جب بولتے ہیں تو کچھ لفظوں کے پروننسیشن میں فرق ہوتا ہے. لفظوں کے پروننسیشن میں فرق ہوتا ہے. کوئی عرب آن کے اردو بولے تو کچھ جیسے ہم بولیں گے ویسے نہیں بولے گا, کچھ فرق ہوگا. ہم جب عربی بولیں گے تو ویسے نہیں بولیں گے جیسے وہ بول رہا ہے, کچھ تلفظ میں فرق ہوگا. جب کوئی انگریز آن کے اردو بولے گا تو اس کے اندر کچھ فرق ہو جائے گا. وہ تو پورا یہ فیلالوجی ہے, ڈپارٹمنٹ ہے پورا اس کا, لنگوسٹکس کے اندر آتی ہیں یہ سب چیزیں. تو اس کا پورا ایک سبجیکٹ ہے, مجھے وہ سبجیکٹ اس میں دہرانا نہیں ہے. لیکن بہرحال اب عرب جو ہے وہ اگر کہے گا بھی کہ روٹی پکی
تو روٹی نہیں کہہ پائے گا، وہ کہے گا روٹی پکی، روٹی نہیں کہہ پائے گا کبھی عرب، روٹی کہے گا، کہ ٹے نہیں نکلے گا اس کے منہ سے۔ اور جب انگریز کہے گا کہ لڑکی روتی ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ لڑکی روٹی ہے۔ جو لندن سے آئے گا لاکھ اس کو آپ اردو سکھا دیجئے، تو کیا کہتا ہے دیکھو لڑکی روٹی ہے، تو کیا روٹی ہے؟ روٹی نہیں، روٹی اس کے منہ سے نکلے گا نہیں، اور ان کے منہ سے روٹی نہیں نکلے گا، پھر روٹی کہیں گے۔ تلفظ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ علاقائی معاملہ ہے، اس کا مذہب سے، دین سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت بلال ظاہر ہے کہ افریقن تھے، نان عرب تھے، تو شین جو ہے اس کا پروننسیشن ویسا نہیں کر پا رہے تھے جیسا عرب کرتے ہیں۔ کچھ شین کا ساؤنڈ جو تھی وہ سین کی طرح پروناؤنس کر رہے تھے، یعنی اشہد ان کے بدلے کچھ ایسا سنا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہے اشہد ان۔ خیر ادا ہو گئی، لیکن جن کے دل میں تمنائیں تھیں وہ تو رہیں۔ اب کسی نے کسی موقع پر دبی زبان کہا رسول کے سامنے کہ حضور ان کی زبان سے تو سین نہیں نکلتا صحیح، شین نہیں نکلتا صحیح، وہ اشہد ان کو اشہد ان کہتے ہیں۔ یہ مذہب کی اسپرٹ کے خلاف ہے، یہ سب تھنکنگ جو ہے یہ مذہب کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اعتراض کرنے والے کو رسول نے دیکھا، مزاج رسالت بدلا، کہا کیا سین شین کی بحث میں لگے ہو؟ سین و بلال شین عند اللہ، جو بلال کی زبان سے سین نکل رہا ہے وہی شین ہے۔ دل کے ایمان کو دیکھو، قلب کے یقین کو دیکھو، یہ عزت افزائی ہو رہی، یہ مذہب ہے، دیواریں گرا رہا ہے، دلوں کو جوڑ رہا ہے، توڑ نہیں رہا ہے۔ مولا علی کے گھر میں غلام ہے، غلام کو آدمی نہیں سمجھا جاتا عرب میں، لیکن جو مذہب کو سمجھانے آئے ہیں ان کے گھر میں غلاموں کو دیکھیے۔ مشہور نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، قمبر، مولا علی کا غلام ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اقتدار علی کے قدم چوم رہا ہے۔ کوفے کے بازار میں علی ٹہل رہے ہیں، کپڑے خریدنا ہے، کپڑوں کی دکانیں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن جدھر سے گزرتے ہیں وہ ادب سے سلام کرتا ہے۔ علی کو کپڑے لینا ہے مگر اس کپڑے والے کی دکان پہ نہیں جاتے، ریڈی میڈ کپڑے بیچنے والوں کی دکانیں جو ہیں ادھر سے گزر رہے ہیں، جو ہے وہ جھک کے سلام کر رہا ہے، علی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یا علی کپڑا لینا ہے لے لیجئے، نہیں، ایک دکاندار نے بہت آرڈینری وے میں علی کے سلام کا جواب دیا، وہیں چلے گئے۔ سنیے گا، یہ چیز بچوں کے کانوں میں پڑی رہے۔ ایک دکاندار نے بالکل آرڈینری وے میں السلام علیکم، وعلیکم السلام،
کوئی اس کے اندر ریسپیکٹ یا آنر یا کچھ نہیں، وہیں چلے گئے۔ انہوں نے جی کیا چاہیے آپ کو؟ کہا بھائی کرتے دکھاؤ۔ کرتے دیکھے، دو خریدے، ایک اچھا مہنگا عمدہ، ایک معمولی کم قیمت بالکل سادہ سا۔ پیسے دیے اس کو، باہر نکلے، جو دو ایک آدمی ساتھ تھے کہنے لگے یا علی یہاں سے خریدے کیوں آپ نے؟ کہا یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ کہا یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں ایسی دکان کی تلاش میں تھا جس کا دکاندار مجھے پہچانتا نہ ہو تاکہ میری شخصیت کو دیکھ کے انڈیو کنسیشن نہ کرے میرے لیے۔ دیکھا آپ نے؟ بھائی علی آئے ہیں، بادشاہ وقت آیا ہے، امیر المومنین آئے ہیں، اے سرکار بسم اللہ لیتے، ارے قیمت کی کیا بات ہے، ارے آپ سے کیا پیسے لینا ہے؟ یہ سب ہوتا ہے دنیا میں، آج بھی ہوتا ہے، کل بھی ہوتا تھا۔ تو جواب جو احترام سے مل رہے تھے تو علی سمجھ رہے تھے مجھے پہچان رہا ہے، یہ پہچانتا ہے۔ اور جو اس نے لاپرواہی سے جواب دیا وہ علی کو پہچانتا نہیں تھا، وہ سمجھا کوئی بھی آرڈینری گاہک ہے وہ ہے۔ اور اس کے بعد جب باہر نکل کے بانٹے کرتے تو جو عمدہ قیمتی والا تھا وہ غلام کو دے دیا، اور جو معمولی والا تھا وہ اپنے لیے رکھ لیا۔ حیرت میں پڑ گئے جو لوگ ساتھ تھے، کہنے لگے یا علی یہ کون سی تقسیم ہو رہی ہے، یہ کیسے بٹ رہے ہیں کرتے؟ آپ نے عمدہ والا غلام کو، پہلے تصور تو یہ ہے کہ گھٹیا مال تو غلام کا اور بڑھیا ہمارا ہے۔ یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ وہ والا کرتا آپ نے اس کو دے؟ مسکرانے لگے، اور کتنے لائٹ وے میں لیا خدا کی قسم، اور کتنا نفسیاتی اور سائیکالوجیکل جواب دیا۔ ارے کہنے لگے وہ جوان ہے، اس کے پہننے کے دن سے ہے، میں بڈھا ہوا، مجھے کیا؟ خدا کی قسم یہ علی ہیں۔ اسلام ان سے سمجھیے، بادشاہوں سے نہیں سمجھ میں آئے گا، خدا کی قسم زندگی بھر ٹھوکریں کھاتے رہیے گا۔ گھر میں کنیز ہے، کنیزیں پیدا ہی ہوئی ہیں خدمت کے لیے، ان کو مقدر نے اسی لیے کنیز بنایا ہے کہ زندگی بھر دوسرے کی خدمت کریں۔ گھر میں ایک کنیز ہے، اس کا نام بھی آپ خوب جانتے ہیں، فضہ۔ مگر اسلامی عدالت کا فارمولہ یہ ہے کہ جب فضہ آئی تو شہزادی نے کہا فضہ اب ایسا ہے، گھر کے کام کاج میں ہم لوگ مل جل کے کریں گے کام، ایک دن تمہارے ریسٹ کا ہوگا ہم کام کریں گے، ایک دن ہمارے ریسٹ کا ہوگا تم کام کرنا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن کنیز ریسٹ لے اور مالکہ کام کرے، اور ایک دن مالکہ ریسٹ لے اور کنیز کام کرے؟ مگر اسلام میں کنیزی اور غلامی، دیکھیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے غلامی ختم کیوں نہیں کر دی؟ آتے ہی پوری اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی، فوراً نہیں ختم کر سکتے تھے، پریکٹیکل دشواریاں تھیں۔ اسلام کا لانگ ٹرم پروگرام تھا کنیزی اور غلامی کو ختم کرنے کا، اس لیے کہ کنیز اور غلام بنانے کے دروازے جتنے تھے وہ بند کر دیے تھے، اور کنیزوں کو آزاد کرنے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے دروازے بہت زیادہ کھول دیے تھے، مختلف کفارے اور یہ اور وہ جس میں غلام آزاد کرے۔ تو ایک طرف خرچ بڑھا دیا تھا، دوسری طرف آمدنی گھٹا دی تھی۔ تھوڑے دنوں میں
اسلام سے کنیزی غلامی خود بخود ختم ہو جاتی اور سوسائٹی ٹب نہ ہوتی، مگر خدا برا کرے سیاست کا کہ اسلام کو رسول کے بعد چلنے ہی نہ دیا۔ جب ملوکیت کی محفلیں سج گئیں تو ان کو غلام اور کنیز چاہیے تھے، اور فرمایا آپ نے اب نان عرب، سنیے، تعصب کی دیواریں کھڑی ہیں، ہم عرب ہیں لہذا عزت دار ہیں، یہ نان عرب ہے اس لیے ذلیل ہے۔ مولا علی بیٹھے ہیں، بیت المال کا پیسہ بٹ رہا ہے، آگے آگے ایک عرب ہے، اس کے پیچھے نان عرب ہے، دونوں مسلمان ہیں، مگر علاقائی حساب سے ایک عرب ہے ایک نان عرب ہے۔ عرب غرور سے آگے آگے برابر سے ایکول ڈسٹریبیوشن ہے، ایک ایک دینار، مثال کے طور پر ایک ایک دینار مان لیجئے بٹ رہا ہے، عرب آیا ایک دینار رکھا، اٹھایا اس نے، اٹھا کے کھسک کے کیوں سے کھڑا ہو گیا، گیا نہیں، کیوں سے کھسک گیا دینار لے کے، کھڑا ہے وہیں پر۔ وہ پیچھے نان عرب آیا، ایک دینار اس کو بھی نے اٹھایا، اس نے اٹھایا اور اب نے غصے میں علی کے سامنے وہ دینار پٹخا، کہا اب یہ بھی ہوگا، اب یہ بھی ہوگا، عرب کو ایک نان عرب کے برابر حصہ ملے۔ علی سر جھکائے بیٹھے تھے، جب اس نے دینار پٹخ کے یہ کہا کہ اب یہ بھی ہوگا کہ ایک عرب کو ایک نان عرب کے برابر حصہ ملے، علی کے اندر کا سویا ہوا بات ہے خیبر اٹھا، اب جو نظر اٹھائی تو معلوم ہے خدا نے نظر اٹھائی، کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی عرب اور نان عرب کا امتیاز باقی رہے گا؟ اٹھانا ہو یہ اٹھا دینار، ورنہ اسلام سے نکال۔ دم نکل گیا ساری علاقہ پرستی کا، دم نکل گیا علاقہ پرستی کا۔ دینار اٹھا کے منہ چھپا کے بھاگا۔ یہ ہے مذہب۔ کیوں یہ مذہب نہیں پیش کرتے علماء اسلام؟ کیوں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا؟ خدا برا کرے دشمنی اہل بیت کا۔ جانتے ہیں لوگ کہ جب اصلی اسلام پیش کریں گے تو ذکر اہل بیت مست ہے۔ صلوات
عزیزان گرامی، مذہب کی صحیح تصویر سامنے نہیں ہے۔ لوگ مذہب اسی کو سمجھتے ہیں جو بادشاہوں نے پیش کیا۔ عالیشان عمارتوں کا نام اسلام نہیں ہے، سر بفلق قلعوں کا نام اسلام نہیں ہے، بہترین بنے ہوئے مکانات کا نام اسلام نہیں ہے، دولت کے انبار کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ الہی میسج ہے جس کے اندر بیمار انسانیت کا علاج ہے، اور بیمار انسانیت کا علاج وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف سے اس قابل سمجھاؤ کہ رہبری کے لیے منتخب کیا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی ملوکیت اسلام کو کیا سمجھائے گی؟ سارا مسئلہ برباد ہوا ہے بادشاہتوں سے، اور سارا کھیل خراب ہوا ہے سیاستوں سے۔ جہاں سیاست کا تقاضا یہ ہو کہ یہ جتھے والا ہے، اس کو ملا لو، ہماری حکومت چلانے میں مدد دے گا، یہ قبیلے والا ہے، اسے توڑ لو، ہم کو اونچے عہدے تک پہنچانے میں سہارا بنے گا، وہاں مذہب کہاں رہ جائے گا؟ وہاں غریبوں کی آواز کہاں رہ جائے گی؟ اور جب غریبوں کی آواز دبائی جائے گی اور کمزور رلائے جائیں گے تو مذہب کے چہرے کا گریس کہاں رہ جائے گا، اس کا حسن کہاں رہ جائے گا؟ عزیزان گرامی، بیان آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، اور میں آپ کی خدمت میں ایک ایک چیز عرض کروں گا، کلیجہ تول لے ہر ایک آدمی سننے کے لیے، کہ یا وہ اسلام کا فیور کرے اور یا ان کیریکٹرز کا فیور کرے جن کا اسلام سے دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس عشرے میں زندگی رہی تو میں دوراہے پر لا کے کھڑا کروں گا کہ چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ، کم از کم میرا ضمیر تو مطمئن ہو جائے گا کہ میرے دل میں جو ہے میں نے کہہ دیا، میرے دل کا بوجھ تو اتر جائے گا کہ جو سچی بات تھی میں نے کہہ دی۔ اب ماننا نہ ماننا، سمجھنا نہ سمجھنا تو آدمی کے اختیار میں۔ اور عزیزان گرامی، یہی ملوکیت و سلطنت کے چہرے کی نقاب تھی جو کربلا میں حسین نے اتاری۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ایسا احتجاج ہو، ایک ایسا پروٹیسٹ ہو کہ جو صبح قیامت تک کے لیے دلوں کو یاد رہ جائے، اور اس کے لیے مدینہ مناسب جگہ نہ تھی، اس لیے کہ حرم رسول تھا۔ حسین حرم رسول میں تلوار چلانے کی ذمہ داری اپنے سر کیوں لیں؟ لہذا نانا کے احترام میں مدینہ چھوڑا، مکے کو خدا نے جائے امن بنایا ہے۔ قرآن میں ہے من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن الہی میں آ گیا۔ لیکن جب سیاسی اسلام نے اپنے پولیٹیکل فائدوں کے لیے عین حج کے زمانے میں حسین کے قاتل بھیج دیے کہ حج کی بھیڑ میں حسین شہید بھی ہو جائیں، اور خنجر لباس احرام میں چھپا بھی لیے جائیں، دنیا ہم سے کیا دہشت گردی کی باتیں کرتی ہے؟ ہم تو ٹیررزم کے شکار 1400 برس سے ہیں۔ دنیا کو تو آج تجربہ ہو رہا ہے جو سپر پاورز رو رہے ہیں۔ سپر پاورز تو آج روئے ہیں،
ہم اسی غم میں 1400 برس سے رو رہے ہیں۔ ہمارے مولا علی کو ایک آتنکوادی نے شہید کیا تھا مسجد میں، جو نمازی کا بھیس بدل کے آیا تھا، اور ہمارے تیسرے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آتنکوادی مکے میں آئے تھے حاجیوں کے کپڑے پہن کے، جن سے بچنے کے لیے حسین نے حج نہیں کیا اور مکے سے نکل گئے تاکہ مکے میں حج ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ ہم سے سنیے، ہم بتائیں گے آتنکواد کی ہسٹری کیا ہے، ہم بتائیں گے ٹیررزم کی ہسٹری کیا ہے۔ کبھی کوئی ہم سے بات تو کرے، کبھی آمنے سامنے آ کے پوچھے تو صحیح۔ حسین نے مکہ چھوڑ دیا اسی لیے کہ یزید نے حاجیوں کے روپ میں قاتل بھیجے تھے جو لباس احرام میں قتل حسین کے خنجر چھپائے تھے، اور ان کو حکم تھا کہ طواف کرتے ہوئے، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے یا سعی کرتے ہوئے حسین جہاں ملیں قتل کر دو۔ حسین نے مکہ چھوڑا اللہ کے احترام میں، مدینہ چھوڑا رسول کے احترام میں، مکہ چھوڑا اللہ کے احترام میں، کربلا چلے گئے۔ عزیزوں، آج دوسری محرم ہے، آج حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ کربلا مبارک ہو تجھے، حسین آ گئے۔ کربلا مبارک ہو، حسین آ گئے۔ صبح قیامت تک کے لیے تیرا نام زندہ ہو گیا، حق و انصاف کے راستے میں تیرا نام دائمی ہو گیا۔ زوال سے پہلے پہلے آج حسین کربلا کی حدوں میں داخل ہوئے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو اتر پڑے، کہا بھیا عباس، یہیں ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہیں ہمارے بچے شہید کیے جائیں گے، یہیں ہمارے گھر کی بیویاں بے پردہ کی جائیں گی۔ عباس فوج حسینی کے علمدار بھی تھے، بھائی کے محافظ بھی تھے، وار اسٹریٹجی کے حساب سے دریا پر خیمے لگائے، جو بالکل ٹھیک جگہ تھی خیموں کے لیے۔ دشمن کے لشکر نے آ کے مزاحمت کی، کہا خیمے یہاں ہم نہیں لگنے دیں گے۔ حسین نے بھائی سے کہا خیمے ہٹا لو، اگر اس ایشو پر تلوار چلتی تو حق کو فائدہ نہ پہنچتا۔ دنیا کہتی وہ حسین کے بھائی بھی ذرا گرم مزاج تھے اور ادھر لشکر والوں کو بھی تھوڑا گڑبڑ ہوئی، وہ تلوار چل گئی پانی کے ایشو پر۔ حسین چاہتے تھے حق کے ایشو پر چلے، پانی کے ایشو پر نہ چلے۔ سمجھ گئے آپ؟ تلوار چلے گی مگر حق و باطل کے ایشو پر، پانی کے ایشو پر نہیں۔ خیمے ہٹ گئے، مگر سلام ہو سلمدار پر جس کا قبضہ آج بھی دریا پر ہے۔ دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا، 7ویں سے پانی بند ہوا، 10ویں محرم کو حسین اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ اور عزیزان گرامی 11ویں محرم کو زینب کبریٰ
سیدانیوں کو لیے ہوئے سید سجاد قافلے کو لیے ہوئے اسیر ہو کے شام چلے گئے۔ یار خدا آپ کو زیارت کربلا کے لیے لے جائے۔ 11ویں محرم کو جو قافلہ کربلا سے چلا تھا سن 61 ہجری میں، وہ 20 صفر سن 62 ہجری کو 1 برس 40 دن کے بعد 13 مہینے 10 دن کے بعد واپس کربلا پہنچا۔ تو وہ چہلم کا دن تھا سن 62 ہجری۔ آج جب آپ کربلا جاتے ہیں تو گنبد ہیں، حرم ہیں، خادم ہیں، ذریعہ مبارک ہے، باوجود اس کے زائر روتے روتے بے حال ہو جاتا ہے۔ کل جب بہن آئی تھی تو ریتی پہ کل 400 کی قبریں بنی تھیں۔ سب سے پہلے حسین کی تربت پر بہن آئی، اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ قبر علی اکبر پر لیلا زیادہ روئی کہ زینب۔ پھر گنج شہیدہ پر ماتم ہوا ہوگا۔ اور جو کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب زائر جاتا ہے تو غسل کر کے پاک ہو کے پہلے حرم امام حسین میں جاتا ہے، وہاں زیارت کرتا ہے۔ جب وہاں زیارت کر چکتا ہے تو حرم حضرت عباس میں جاتا ہے۔ یہی دستور ہے زائروں کا۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ پہلے سیدانیہ قبر حسین پر روئی ہوں گی، جب رو چکی ہوں گی تو سید سجاد سے کہا ہوگا بیٹا محافظ حرم کی تربت کہاں بنائی، اور اب سیدانیہ قبر عباس پر آئی ہوں گی۔ عزیزوں 1 منٹ میں ایک جملہ سنیے، مجلس تمام ہے۔ ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ جس کا احترام زیادہ کرتا ہے اس کے سامنے باتیں کم کرتا ہے، اور جس سے بے تکلف ہوتا ہے اس سے اپنا درد دل کہتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے سیدانیہ قبر حسین پر خالی روئی ہوگی، جب قبر عباس پر آئی ہوگی تو درد دل کہا ہوگا اے بھیا بہنیں بازاروں میں گئی، درباروں میں گئی، اے بھیا سکینہ نہیں آئی، قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، تمہیں بلایا کرتی تھی۔